نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم الاثنين والخميس رواہ الترمذی والنسائی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أعرض عملي وأنا صائم رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار یعنی پیر کے دن اور ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک تو یہ روزے ہیں جو ماہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، یہ تو پورا ماہ ہم نے روزے رکھنے ہیں کیونکہ یہ فرض ہیں۔ ان کے علاوہ بھی پورا سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 ایام کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ان کی بڑی فضیلت اور بڑی برکت ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں اسلامی تحریکات کے ساتھ خصوصاً جو وابستہ لوگ ہیں اور ان میں بالخصوص مصر کے اخوان المسلمون کے جو لوگ ہیں، اگر آپ ان سے سوموار اور جمعرات کے دن ملاقات کریں اور ان سے پوچھیں تو وہ ضرور روزے سے ہوں گے۔ یہ روزہ دراصل نفس کا تزکیہ ہے، نفس کی زکوٰۃ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ انسان کو شیطان کی چالوں سے، شیطان کے بہکاووں سے محفوظ رکھتا ہے، شیطان کی شیطانیت سے محفوظ رکھتا ہے، اور روزہ انسان کو اللہ رب العالمین کے قریب کرتا ہے۔ یہ روزہ دراصل اللہ کے قرب کا نام ہے اور انسان میں تقویٰ اور للہیت اور پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ اس لیے پورا سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا اور پیر کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جو دوسری حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی رکھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ایک بلند پایہ صحابی رسول ہیں جن کی متعدد احادیث تمام کتب احادیث کے اندر آئی ہیں، اور اس امت پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے احسانات ہیں۔
علم کا ایک بڑا ذخیرہ ان کے ذریعے سے اس امت تک پہنچا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ انسانی اعمال جو انسان کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، ان اعمال کو اللہ کے حضور ہر جمعرات اور ہر پیر کو پیش کیا جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العالمین کی ذات علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز تک جانتی ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، بندے کے ہر عمل سے باخبر ہے، وہ خبیر ذات ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ کار ہے اس کو انسانی فکر اور انسانی ذہن نہیں سمجھ سکتا کہ لیلۃ القدر کو بھی انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ پھر سال میں مختلف ایام ایسے آتے ہیں کہ جن میں انسانی اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح جمعرات اور پیر کے دن انسانی اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ ان کی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ وہ کیا طریقہ کار ہے اور کس طریقے سے وہ پیش ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا ہے کہ اللہ کے حضور انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش ہوں کہ وَأَنَا صَائِمٌ، میں روزے کی حالت سے ہوں۔ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پہنچیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، انسان کو برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے پورا سال روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد نکاح کر لیں، لیکن اگر نکاح کی استطاعت نہیں ہے، فی الوقت اس کے لیے وسائل نہیں ہیں، تو پھر نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں۔ اس سے انسانی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو دبایا جاتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں چونکہ ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، یہ تو فرض روزے چل رہے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان پورا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اپنی زبان کو ہر قسم کے جھوٹ سے، لغو باتوں سے، فحش باتوں سے پاک رکھے ہوئے، ویسے تو پورا سال اور ہر حالت میں انسان کو یہ کام کرنے چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے، لیکن روزے میں خاص طور پر ہم ان چیزوں سے بچ کر اور کھانے پینے سے اور جائز خواہشات سے بھی بچ کر ہم اس بات کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اللہ رب العالمین کی ذات ہماری نگہبانی کر رہی ہے، اور ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ نفلی روزے جو صرف ان دو احادیث کے اندر، اس کے علاوہ بھی مختلف احادیث ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ کسی وقت ان کو بیان کریں گے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اب رمضان کے چند دن باقی ہیں، ان ایام کے بعد ہم اس روٹین کو برقرار رکھیں، تاکہ ہر ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ یا جب بھی موقع ملے تو ان دونوں ایام میں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سوموار کا روزہ اس لیے پسند ہے کہ سوموار والے دن یعنی کہ پیر والے دن ہی میری پیدائش ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی، اور اسی دن مجھ پر قرآن کریم کا نزول ہوا، اسی دن مجھ پر وحی اتاری گئی، اور یہ تشکر کے لیے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ چونکہ حضور کی سنت ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔